گھر دکھا دے جہاں طلاق شرعی طریقے سے دی گئی ہو، شرعی طریقے کے مطابق جیسے عزت کے ساتھ کسی کی بیٹی کو لے کر آئے تھے نا، ایسے عزت کے ساتھ اس کی بیٹی کو رخصت کیا کہ آؤ مجھے ایک گھر بتا دے۔ یہ چیز کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن بھی ہماری مرضی کا ہو، ہمارا جدا ہونا بھی ہماری مرضی کا ہو۔ دین یہ کہتا ہے تمہارا رہن سہن بھی دین کی مرضی کا ہو، تمہارا جدا ہونا بھی دین کی مرضی کا ہو۔ وہ ہے کامل مسلمان۔ ان کمال الایمان ان یکون الطبیعۃ تابعۃ للشریعۃ، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب مزاج شریعت کے مطابق ہو جائے، جب طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے۔ ہمارے ہاں ان معاملات میں انا غالب رہتی ہے، اصلاح نہیں رہتی، انا غالب آ جاتی ہے۔ میں آپ کو شرعی طریقہ بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے۔ جوڑے دیے تھے کسی کی بیٹی کو جب اس کی بیٹی کو لے کر آئے تھے، تحفے تحائف دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ ساز و سامان دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ صرف ماں باپ نے تو اپنی بیٹی کو نہیں دیا نا جہیز کا سامان، لڑکے والے بھی تو عزت کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں نا، عزت کے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، دیے تھے۔ شریعت کہتی ہے اگر طلاق کا فیصلہ ہو گیا ہے، تم دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، ہم نہیں آپس میں نبھا سکے، شریعت کہتی ہے جیسے عزت سے لے کر آئے تھے اس کی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کریں۔ آپ بتائیں یہ ہے طریقہ؟ یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے شرعی طریقے کے مطابق، اسے چاہیے کہ یہ ایک جوڑا چادر دوپٹہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چلتے وقت اس کو گفٹ میں دے۔ یہ مستحبات میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جیسے میں آپ کو عزت سے لے کر آیا تھا، ہم نے کوشش کی ایک زندگی ساتھ گزارنے کی، ہم نہیں گزار سکے، ہم نے کوشش کی، ہماری برادری نے کوشش کی، تو بھی قابل احترام ہے، میں بھی تیرے لیے قابل احترام ہوں، میں تجھے عزت سے لے کر آیا تھا، میں تجھے عزت ہی کے ساتھ یہ امانت واپس کر رہا ہوں تیری۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ خاندان جدا ہونے کے بعد بھی آپس میں خوشی غمی میں شریک ہوں گے۔ ایسا ہے جناب؟ یہ نہیں کہ یار ٹھیک ہے ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں رہ سکے نا، لیکن یار لڑ کر جدا نہیں ہوئے، شریعت کے مطابق جدا ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں شریعت کے اس مسئلے اور فیصلے کے اوپر عمل ہمارے گھروں میں کتنا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو ختم۔ بہن بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں جنہوں نے آپس میں رشتے کیے، طلاق کے بعد جناب ان کا مرنا جینا ختم، روک دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ ہم نے تو اختلاف کو یہاں تک لے کر آ گئے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ ہم دو کی ذمہ داری تھی، ایک ہماری بھی ذمہ داری تھی۔ دو جھگڑ رہے ہیں نا، ایک ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس صلح کی۔ بد نصیب اور معاشرے کا گندہ ترین بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ جو ملنے والوں کو جدا کر دے۔ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ ذو وجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ آخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام فرمایا کل بروز حشر خدا کی بارگاہ میں سب سے گندا جو بندہ ہوگا وہ ہوگا جو منافق تھا۔ خدا نے اس کا ایک چہرہ بنایا تھا، اس نے دو بنا لیے تھے۔ ایک فریق کے پاس جاتا ادھر چغلی کھاتا، دوسرے کے پاس جاتا ادھر چغلی کھاتا۔ کتنے برادریوں میں ایسے لوگ کو ایک ہو تو بندہ بات کرے، ڈھیر ہیں جدا کرنے والے۔ جب پتہ چلا کوئی نہ کوئی ان کی ٹکر چل رہی ہے، تازہ شادی ہوئی ہے اور جناب کوئی اختلاف چل رہا ہے، ادھر بھی جا کر کان بھر دیے ادھر بھی جا کر کان بھر دیے، وہ معاملہ بڑھتا بالآخر ختم ہی ہو گیا۔ یہ بھی شخص کہے گا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، اس کا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ بوجھ زمین کے اوپر۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کی کوشش سے، جس کی محنت سے دو لوگ جدا ہو رہے تھے لیکن وہ مل گئے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے نامہ اعمال میں کم سے کم ایک آدھ نیکی تو یہ شامل کر ہی لینا کہ برادری اور خاندان میں آپ کی کوشش سے کوئی دو مل گئے ہوں، جدا ہو رہے تھے آپ کی کوشش سے مل گئے۔ کینچی نہ بنے سوئی بن جائیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ کینچی نہ بنے سوئی بن جائیں۔ کیوں کہا ہے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ یہ تھے وہ بزرگ جنہوں نے زندگی سکھائی ہے ہمیں۔ ایک لوہار تھا آپ کا مرید، بڑی محنت سے ایک کینچی تیار کر کے لے کر آیا۔ حضور گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، سلائی کرتی ہیں، کام آئے گی، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ فرمایا اس کو واپس لے جا۔
سوئی لے کر آ. سوئی. اس نے کہا حضور کمال کرتے ہیں, سوئی کی بھی کوئی ویلیو ہے کینچی کے مقابلے میں؟ سوئی کہاں سے نہیں ملتی؟ فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں, کینچی کا کام ہے جڑے ہوئے کپڑے کو کاٹ دینا, اور سوئی کا کام ہے کٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دینا. دو کپڑے ہوتے ہیں نا, بیچ میں رکھ کر سوئی چلاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں, اور ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے. جوڑنے والے بنے ہم لوگ. یہ عدلے کا بدلہ, یہ کوئی کمال نہیں ہے انسان کا. لیس الواصل بالمکافی لیکن الواصل الذی قطعت رحمہ وصلہا او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا جو بندہ بدلے میں نیکی کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی, میں بھی بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ وصل والا نہیں ہے, یہ جوڑنے والا نہیں ہے. جوڑنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے رشتہ توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ توڑنے کی کوشش نہ کرے, وہ جوڑنے میں لگا رہے. ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. بنیادی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی اس معاشرے کے لیے جو امن اور سکون کی ہے, وہ یہی ہمارا کردار ہے کہ ہم بندوں کے درمیان اختلافات ختم کریں, صلح کروائیں. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے, جماعت کا کتنا اہتمام کرتے تھے. سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. ظاہری عمر کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام بظاہر چلنے پر قادر بھی نہیں تھے, 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے تھے جماعت کے لیے. اتنا جماعت کا اہتمام کرتے تھے, اور فرماتے تھے مؤذن اذان دے, اور اس کے بعد اقامت کے لیے جب آئے